بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حجر اسود کی معلومات بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، حجر اسود ایک کالا پتھر ہے جو بیت اللہ شریف کے ایک گوشہ میں لگا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف چاندی کا خول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا ہے۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کے بارے میں یہ فرمایا کہ خدا کی قسم، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جو خلوص دل سے اسے چھوئے گا گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی نہ مٹاتا تو ان کی روشنی سے مشرق سے مغرب تک اجالا رہتا۔ بہقی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہے۔ اگر مشرکین کے گناہ اس کو نہ چھوتے تو مشرق و مغرب کے درمیان چمکتا رہتا، اور جو بھی آفت اور مصیبت زدہ اندھا اور کوڑی وغیرہ اسے ہاتھ لگاتا تو اچھا ہو جاتا، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سوائے حجر اسود کے اور کوئی چیز جنتی نہیں۔ ان سب حدیثوں سے معلوم ہوا کہ گناہ سفید چیزوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اس جگہ عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظاہری ہاتھوں کے لگانے سے سخت پتھر سیاہ و کالا ہو گیا تو ان گناہگار دلوں کا کیا حال ہوگا۔ دل بہت نرم ہے، بہت جلد متاثر ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کی تو وہ سیاہ داغ مٹ جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ و استغفار کر لیا تو صاف ہو گیا، ورنہ لگا رہتا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ بہرحال حجر اسود گناہوں کو چوستے چوستے کالا ہو گیا ہے، خود کالا ہو کر لوگوں کو سفید کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو چھونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حجر اسود گویا اللہ کا ہاتھ ہے، اس پر ہاتھ رکھنا گویا خدا کے دست مبارک پر ہاتھ رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حجر اسود سے استلام کیا گویا اس نے رحمان کے ہاتھ پر مصافحہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، اپنے نیک بندوں سے مصافحہ کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت فرمایا ہے، بلا شبہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تیرا بوسہ کبھی نہ لیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حجر اسود کا استلام مرتبہ اور امتثال امر کی بنا پر ہے، نہ اس کی پرستش کی جاتی ہے اور نہ اسے خدا سمجھا جاتا ہے، نہ اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اور نہ اسے نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ پاداری اور اتباع سنت میں ایسا کیا جاتا ہے۔ حجر اسود کے ان فضائل کی وجہ سے ہر حاجی بوسہ لینے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ یہاں طواف کے وقت بڑی بھیڑ رہتی ہے۔ اگر آسانی سے استلام ہو سکے تو استلام کر لینا چاہیے، ورنہ ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کا بوسہ لے لینا کافی ہے۔ ناظرین، رکن یمانی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو ملک یمن کی جانب واقع ہے، اس لیے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ کونا بھی نہایت متبرک ہے۔ اس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ رکن یمانی پر 70,000 فرشتے مقرر ہے۔ جو اس دعا کو پڑھے گا تو یہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہیں گے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، میں معافی اور دونوں جہانوں میں عافیت طلب کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما اور آخرت میں نیکی عنایت فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ مزید اسلامک واقعات اور بیانات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔